بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو ہونہار جلیل القدر فرزندان ارجمند کا تذکرہ فرمایا اور انہیں دو مختلف صفات کے ساتھ متصف فرمایا۔ ایک کے بارے میں فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو حلم والا بچہ دیں گے، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو علم والا بچہ دیں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ حلم والا بچہ کون تھا اور علم والا بچہ کون تھا، اور ان صفات کا اثر کیسے ان کی آنے والی نسلوں میں چلا اور ابھی تک موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی حضرت سارہ سے ہوئی، جو آپ کی رشتہ دار تھی، لیکن ان سے کئی سال تک کوئی اولاد نہیں ہو سکی۔ اسی دوران آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت فرما کر اپنے آبائی علاقے بابل سے ارض مقدس یعنی فلسطین تشریف لے گئے۔ تو راستے میں ایک ظالم بادشاہ کے علاقے سے گزر ہوا جس کی بدفطرتی مشہور تھی، ہر گزرنے والی خاتون کا جنسی استحصال کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت سارہ کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے تو اس نے کئی مرتبہ کوشش کی اپنی جنسی ہوس کو پورا کرنے کی، لیکن جیسے ہی وہ حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا اس کا ہاتھ پتھر کا ہو جاتا۔ پھر وہ منت سماجت کرتا حضرت سارہ کی کہ مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ جب حضرت سارہ معاف کر دیتی تو اس کا ہاتھ بالکل پہلے کی طرح ٹھیک ہو جاتا، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشانی کے عالم میں، پریشانی کی کیفیت میں اپنے نوافل اور انابت اللہ اور دعاؤں میں مصروف تھے کہ یا اللہ اس ظالم بادشاہ سے ہماری خلاصی فرما دیں۔ آخر کار بادشاہ سمجھ گیا کہ اس خاتون سے دست درازی میں نہیں کر سکتا۔ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی زندہ کرامت سے بہت متاثر ہوا اور اپنی طرف سے ایک باندی جس کا نام ہاجرہ تھا وہ تحفے میں دے دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین پہنچے اور آپ تنہا تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ نے ہجرت فرمائی تھی، انی مہاجر الی ربی، اللہ کی خاطر اپنے علاقے کو، اپنے آباء و اجداد، اپنے وطن کو چھوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازنے کا ارادہ فرمایا، اور حضرت ہاجرہ امید سے ہو گئی۔ فرشتہ آیا اور بتایا کہ آپ کو ہم حلم والے بچے کی بشارت دے رہے ہیں، اور یہ بشارت تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت سارہ کو بہت غیرت آئی اور سوچا کہ شادی تو پہلے میرے سے ہوئی تھی اور میں ان کے رشتہ دار بھی ہوں، پہلی بیوی ہوں، اتنے سال ان کے ساتھ رہی ہوں، لیکن اولاد ہاجرہ سے پہلے ہو گئی۔ تو آپس میں سوکنوں کا جو معاملہ تھا کافی گھمبیر اور شدت اختیار کر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو مکہ مکرمہ چھوڑائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا اور خود واپس فلسطین حضرت سارہ کے پاس تشریف لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب حضرت سارہ کی گود کو بھی ہرا بھرا کر دیا جائے، تو ان کو بھی اولاد کی امید اور بشارت دے دی گئی۔ فرشتوں نے آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم والا بچہ دیں گے، اور یہ اشارہ تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی طرف۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو دو ہونہار بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹا جو صفت علم کے ساتھ نمایاں طور پر متصف تھا اور دوسرا بیٹا صفت حلم کے ساتھ متصف تھا۔ اب آگے جو ان حضرات سے نسل چلی تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنو اسرائیل اور یہود کی نسل چلی، جو ہمیشہ اپنے دور میں صاحب علم و فضل اور انتہائی درجے کے ذہین اور فطین ہوا کرتے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عرب کی نسل چلی، جو انتہائی درجے کے حلیم، مہمان نواز اور سخاوت کے اندر اپنی مثال آپ تھے۔ اور یہ دو صفات علم اور حلم آج تک ان کی نسلوں میں باقی ہے۔ آج بھی قوم یہود انتہائی درجے کی ذہین اور اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ اور ہنرمند ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی ذہانت اور علم ہمیشہ غلط راستوں پر ہی استعمال ہوتی ہے، لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ علم کے اندر وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اور دوسری طرف بنو اسماعیل یعنی عرب اور مسلمان اپنے تحمل، برداشت، فراخ دلی اور مہمان نوازی یعنی حلم کی جو صفات ہیں، اس کے جو لوازمات ہیں، اس میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ہر کسی کی تکلیف اور درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں، ہر ایک پر جلد اعتبار کر لیتے ہیں، اس کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، اور تھوڑی سی تعلق داری پر اپنا سب کچھ دوسرے پر نچھاور کر دیتے ہیں۔
تو قوم یہود نے اپنے علم کے گھمنڈ میں آ کر اپنے انبیاء کی توہین کی اور احکام الہیہ کو پامال کیا، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی صفت علم کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے بہت مار کھائی، اور کتنی قسموں کا عذاب ان پر دنیا میں آیا۔ اس پر ہم مستقل ویڈیو بنا چکے ہیں کہ یہود پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال کرنے کی وجہ سے، انبیاء کی توہین کرنے کی وجہ سے کتنی قسم کا عذاب آیا، اور مسلمان اقوام نے اپنی صفت حلم، بردباری اور سخاوت اور شرافت کی وجہ سے یہود سے بہت مار کھائی۔ جہاں بھی انہوں نے یہود کے ساتھ بھلائی کی، احسان کیا، تو وہاں پر ان احسان فراموش لوگوں نے ان کو ہمیشہ ڈسا ہے اور ڈستے چلے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آج کل آپ ارض فلسطین میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں جب یہ لوگ اجڑے پھجڑے دوسرے ملکوں سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، تو عرب لوگوں نے وہاں بہت ان کے ساتھ ہمدردی کا اور محبت کا اظہار کیا اور ان کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت دی، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ تو غاصبانہ قبضے کی نیت سے آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ علم اور حلم کی صفت آج تک ان کی نسلوں میں باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات سے متصف فرمائے، لیکن ان صفات کو غلط استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔